بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، 4 اپریل 1979 پاکستان اور دنیا بھر کی عوام کے لیے ایک ایسا منحوس دن تھا جسے تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو لازمی آپ اس عدالتی فیصلے کی مذمت کریں گے جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس انوار الحق نے ایک آمر جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر اور کچھ اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنے کے لیے پھانسی دینے کا غلط فیصلہ کیا تھا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جو کہ ایک عدالتی قتل تھا جس کے ذمہ داروں میں آمر جنرل ضیاء الحق، مولوی مشتاق اور انوار الحق شامل تھے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کسی بزدل کا نام نہیں تھا، وہ مسلم اور تیسری دنیا کا ہیرو تھا اور یہی اس کا قصور تھا کیونکہ امریکی سامراج کو اس طرح کے اور خاص کر تیسری دنیا کے وہ رہنما بالکل پسند نہیں آتے جو امریکی سامراج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے بھٹو کو کھلے عام سزا دینے کی دھمکی دی تھی۔ 4 اپریل 1979 کے سیاہ دن کے حوالے سے مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا۔ اس میں امریکہ، پاکستان کا حکمراں فوجی ٹولہ، اعلیٰ عدالتوں کے جج اور جماعت اسلامی سب شامل تھے۔ ناظرین، پاکستان کی عدلیہ پر ہمیشہ سے یہ الزام لگا ہوا ہے کہ یہ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہی۔ اس کے بہت سے فیصلے، خاص کر سیاسی فیصلے، نظریہ ضرورت کے تحت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جسٹس محمد منیر کا وہ بدنام زمانہ فیصلہ آیا جس میں گورنر جنرل غلام محمد کے غیر جمہوری فیصلے کو نظریہ ضرورت کی چھتری تلے جائز قرار دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی عدالتی قتل کہلاتی ہے۔ 1977 میں آمر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو سے حکومت تو چھین لی لیکن بھٹو کی شہرت اور عوام کے دلوں میں اس کی محبت نہ چھین سکا۔ ناظرین، صدا کا بزدل تھا، اس لیے بھٹو کا وجود ختم کرنا ہی اپنی آفریت جانی۔ اقتدار پر قبضے کے بعد چیف جسٹس یعقوب علی خان کو گھر میں نظر بند کر کے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا اور اپنے سے بڑے خوشامد اور بزدل چیف جسٹس انوار الحق کو ستمبر 1977 میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ جسٹس مولوی مشتاق کو بھٹو اس لیے ناپسند تھا کہ بھٹو نے اسے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نامزد نہیں کیا تھا۔ ناظرین، ضیاء الحق نے جسٹس مولوی مشتاق کو 12 جنوری 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا جس نے 18 مارچ 1978 کو بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنایا، جس میں اس نے آخری جملہ یہ کہا کہ تمہیں گلے میں پھندا ڈال کر لٹکایا جائے گا جب تک کہ تم مر جاؤ۔ ناظرین، بعد میں چیف جسٹس انوار الحق کے سپریم کورٹ نے بھی بھٹو کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی اور 4 اپریل 1979 کی صبح بھٹو کو سرکاری طور پر پھانسی دینے کا پی ٹی وی کے ذریعے اعلان کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی بھٹو کو پھانسی دینے والی بینچ میں جسٹس نسیم حسن شاہ بھی شامل تھے جو کسی وقت میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں مارا گیا اور سوائے اس کی بدتیسی کے کچھ نہ ملا۔ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مولوی مشتاق کو ہر وقت موت کا خوف طاری رہتا تھا۔ مرنے سے قبل ایک پر اسرار بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے باعث اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ جس دن مولوی مشتاق زندگی کی قید سے آزاد ہوا، اس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا۔ اخبارات میں شائع ایک تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ بھٹو شہید کو سزا دینے والے جج مولوی مشتاق کی میت سڑک پر لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ آخری رسومات میں شامل لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور اس واقعے میں تقریباً 4 افراد کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ ناظرین، مورخہ 21 مارچ 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سے عدالت کو کہا تھا کہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس بندے کا قتل نہیں کیا، اگر میں نے اس کا ارتکاب کیا ہوتا تو مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کا اقبال کر لیتا اور اقبال جرم اس وحشیانہ مقدمے کی کارروائی سے کم اذیت دہ اور بے عزتی کا باعث ہوتا۔ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی تقدیر کا فیصلہ اس ذات مطلق کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں صاف ضمیر کے ساتھ اس کے حضور پیش ہو سکتا ہوں اور اس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس مملکت اسلامیہ پاکستان کی راکھ کے ڈھیر سے دوبارہ ایک باعزت قوم کی صورت میں تعمیر کی اور میں آج کوٹ لکھپت کے اس بلیک ہول میں اپنے ضمیر کے ساتھ مطمئن ہوں۔ ناظرین، معروف صحافی اور دانشور
وکٹوریا شوفیلڈ بھٹو کا مقدمہ اور رد عمل کے عنوان سے تحریر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے واقعات و حادثات اب پاکستان کی قومی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انصاف کے قتل کے اس تاریخی مقدمے کے دیگر تمام کردار بھی دنیا سے رخصت ہو کر اس آخری عدالت میں پہنچ چکے ہیں جہاں انصاف کا قتل نہیں بلکہ انصاف ہوگا۔ ناظرین، جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بات تسلیم کی کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ دباؤ کا نتیجہ تھا۔ نسیم حسن شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے تھا کیونکہ ان کی بھٹو سے ذاتی رنجش تھی۔ نسیم حسن شاہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بھٹو کے مقدمے میں شک کا فائدہ انہیں ملنا چاہیے تھا۔ ناظرین، نسیم حسن شاہ کے اس اعترافی بیان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو قانونی تہذیب اور وجود کے قتل سے کم نہیں سمجھا جائے گا اور ہر جمہوریت پسند کے نزدیک یہ عدالتی نظام کے غلط استعمال کا ایک ناقابل تلافی واقعہ تھا۔ تاریخ کا ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ 23 مارچ 1971 کو کوئی مجسٹریٹ بھگت سنگھ کی پھانسی کے وقت وہاں کھڑا ہونے اور موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ایک آنریڈی مجسٹریٹ نے یہ کام کیا تھا اور وہ مجسٹریٹ نواب محمد احمد قصوری تھا، اور یہی نواب محمد احمد قصوری اپنے ہی قتل کے الزام میں اپنے عہد کے ایک اور بھگت سنگھ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا سبب بنا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل میں آمر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جماعت اسلامی بھی شامل تھی۔ جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد، آمر جنرل ضیاء الحق اور انوار الحق تینوں کا تعلق جلندھر سے تھا، مگر ایک تعلق اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا اور وہ تھا بھٹو دشمنی کا، جس میں مولوی مشتاق اور نسیم حسن شاہ بھی شامل تھے۔ ناظرین، بھٹو پھانسی پا کر شہید کہلایا اور جنرل ضیاء الحق اور اس کے ساتھیوں کی پہچان قاتلوں کی ہے۔ آج نہ کوئی مولوی مشتاق کو جانتا ہے اور نہ ہی انوار الحق کو، اور نہ ہی میاں محمد لطیف کا تاریخ میں کوئی مقام ہے، مگر ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل کے بعد پاکستان کی تاریخ کا ایک مضبوط کردار بن چکے ہیں۔